اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، انسان جب سے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تب سے اس کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ زندگی اس دنیا میں گزارے اور اپنے پیاروں کے درمیان رہے، لیکن موت ایک ایسا امر ہے جس کے لیے انسان کبھی بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا۔ موت سے غفلت پر آل محمد علیہ السلام کے ان گنت فرامین ہیں جن میں انسان کو موت کی تیاری کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن ناظرین، طول عمر کی خواہش ہر انسان کی فطری خواہش ہے۔ انسان کو جو عمر عطا کی گئی ہے، کیا وہ اس کو بڑھا سکتا ہے؟ کیا وہ طویل زندگی حاصل کرنے کے بعد اپنے جسم کی صلاحیتیں برقرار رکھ سکتا ہے؟ کیا وہ بڑھاپے کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اپنی کوالٹی آف لائف بہتر رکھ سکتا ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ایک عام انسان کے ذہن میں بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس پر آل محمد علیہ السلام کے بیشتر فرامین ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھیوری آف لانگ لائف یعنی طول عمر کا نظریہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور یہ نظریہ حقیقی زندگی میں کتنا پریکٹیکل ہے، یعنی کتنا عملی ہے، اور انسان اپنی عمر کو کیسے بڑھا سکتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کے نیوٹریشن اور ہیومن اناٹومی پر دیے گئے لیکچرز اور نظریات میں سے طول عمر کا نظریہ کچھ یوں ہے۔ آپ نے فرمایا، انسان اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ لمبی عمر گزارے، لیکن وہ خود اپنی عمر کو کم کرتا ہے۔ اگر انسان دین اسلام کے قوانین پر عمل کرے اور ممنوع چیزوں سے پرہیز کرے اور کھانے پینے میں قرآنی احکامات کے مطابق عمل کرے تو وہ لمبی عمر پائے گا۔ انسانی عمر کی طوالت کا مسئلہ دو چیزوں سے وابستہ ہے، ایک صحت کا خیال رکھنا اور دوسرا پیٹ بھر کر کھانے سے پرہیز کرنا۔ ناظرین، پہلی صدی عیسوی میں رومی شہنشاہیت کے شہر روم میں لوگوں کی اوسط عمر 22 سال تھی، کیونکہ رومی شہنشاہیت میں صحت کے قوانین کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ روم کے اشراف و امراء اس قدر غذا کھاتے تھے کہ قے کرنے لگتے تھے، اور عام لوگ جہاں تک ہو سکتا غذا کھانے میں اشراف کی روش کی پیروی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے۔ رومن امراء کے محلوں میں ڈائننگ ہال کے ساتھ ایک کمرہ ہوتا تھا جس کا نام وامیٹوریم یعنی الٹی کرنے کی جگہ تھا۔ اگر کھانا کھانے کے بعد قدرتی طور پر قے نہ آتی تو وہ لوگ قے لانے والی دوائی کھاتے تاکہ انہیں الٹی آئے، کیونکہ قے نہ آنے کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ مر جاتے۔ مشہور مورخ مبارک علی نے اپنی کتاب تاریخ کھانا اور کھانے کے آداب میں بیان کیا ہے کہ رومن اس قدر کھاتے کہ مزید کھانے کی گنجائش نہ رہتی، پھر یہ لوگ قے کرتے اور اپنا پیٹ خالی کر کے واپس آ کر دوبارہ کھانے بیٹھ جاتے۔ یہ عمل وہ کئی بار دہراتے۔ 20ویں صدی عیسوی کے آغاز میں انگلستان اور فرانس جیسے ممالک میں جو بچہ پیدا ہوتا تو توقع ہوتی تھی کہ وہ اوسطاً 50 سالہ زندگی بسر کرے گا، کیونکہ صحت کی حالت قدیم رومی شہنشاہیت سے بہت بہتر تھی اور لوگ رومی باشندوں کی مانند غذا کھانے میں زیادتی سے کام نہیں لیتے تھے۔ ناظرین، اندھا دھند کھانا، ماحولیاتی آلودگی اور اس کے علاوہ جو چیز انسانوں کی عمر کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے وہ آواز ہے۔ اب تک ڈاکٹروں کا یہی خیال تھا کہ انسانی ماحول میں صرف کچرا اور دھواں اور کاربن کا اخراج ہی آلودگی پیدا کر سکتا ہے۔ انہیں یہ خیال نہ تھا کہ آواز بھی انسان کی زندگی پر برے اثرات ڈال سکتی ہے، لیکن کچھ دہائیوں پہلے سے انہوں نے غور کرنا شروع کیا تو انہیں پتہ چلا کہ لگاتار آواز اور شور شرابے میں رہنے سے انسان کی عمر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ خوش فہمی کہ انسان آواز کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر اسے تکلیف نہیں پہنچتی صحیح نہیں ہے۔ انسان اپنی عمر کے کسی حصے میں آواز کا عادی نہیں ہوتا۔ آواز کی لہریں بچپن سے لے کر عمر کے آخری دن تک اس کے اعصاب اور جسم کے خلیات کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ ناظرین، مشہور فرانسیسی انجینئر کیمی راجرون دوسری جنگ عظیم سے قبل فرانس کی نیوی کی بڑی جنگی کشتیاں بنانے کے کارخانے کا انچارج تھا۔ اس کے نظریے کے مطابق
लगातार आवाज़ और शोर से जिस्म के खुलियात पर वो असरात पड़ते हैं जो असरात ऑक्सीजन लोहे पर डालती है। यानी जिस तरह ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता लोहे को जंग आलूद करके ख़त्म कर देती है, उसी तरह लगातार आवाज़ यानी नॉइज़ पॉल्यूशन भी जिस्म के खुलियात को फरसूदा कर देती है, जिसके नतीजे में इंसान की उम्र कम हो जाती है। यही इंजीनियर कहता है कि शहर में एक अच्छा घर वो है जिसके दरो दीवार ऐसे बनाए गए हों कि बाहर से आने वाली किसी किस्म की आवाज़ घर के मकीनों के आराम में खलल न डालती हो। मुसलसल नॉइज़ पॉल्यूशन में रहना इंसान के दिमागी खुलियों पर बहुत बुरी तरह असर अंदाज होता है। इंसान में थकावट, चिड़चिड़ापन और जुनून की कैफियत पैदा करता है और लोगों में झगड़ालूपन और बात बात पर गुस्सा आने और मुश्तइल हो जाने का सबब बनता है। वो अफराद जिन पर ये असरात पड़ते हैं वो अपनी इस बीमारी से आगाह नहीं होते और जब डॉक्टर से रुजू करते हैं और डॉक्टर उनका मुआयना करता है तो उनके जिस्म के हकीकी आज़ा में कोई खराबी दिखाई नहीं देती। कैमी रोजरोन का कहना है कि लगातार आवाज़ आदमी को थका देने और बेहौसला करने के अलावा 5 से 10 साल तक इंसान की उम्र को कम कर देती है। वो कहता है कि पुरशोर शहरों या वहाँ पर कि जहाँ लगातार आवाज़ें सुनाई दें रिहाइश इख्तियार नहीं करना चाहिए। नाजरीन, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा जो आज के मशीनी दौर की पैदावार है, इंसानी उम्र में कमी वाक़े करने वाले अवामिल में से एक है। ये बात इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के इस नज़रिए की तायीद करती है कि आपने फरमाया कि इंसान की उम्र तवील है बशर्ते कि वो इसे खुद कम ना करे। यूरोपीय ममालिक और रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका और हर उस मुल्क में जहाँ मशीनी ज़िंदगी का दौर दौरा है, ये मशीनी ज़िंदगी इस बात का बायस बनी है कि लोग ज़्यादातर मसनूई ग़िज़ाओं के ज़रिए अपना पेट भरें। अमरीका में लोगों का एक तबका है जो अच्छी ग़िज़ा खाता है और मवेशी वगैरह चराता है और हर जगह काउबॉय के नाम से मशहूर है। ये लोग ताज़ा दूध पीते और दूध की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते थे और हमेशा शहरों से दूर वसीओ अरीज सहराओं में ज़िंदगी बसर करते थे। उनकी जवानी की ताकत 50 साल की उम्र में अपने उरूज पर होती थी। मजबूत काउबॉय 80 साल की उम्र तक घोड़े की पुश्त पर सवार रहते थे और सहरा में गाय के रेवड़ों के साथ सफ़र करते थे। लेकिन आज जो ही वो 50 साल की उम्र को पहुंचते हैं, नाकिस ग़िज़ा से पैदा होने वाली बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। चूँकि वो मखसूस ग़िज़ाएँ जो बदन में यूरिया और यूरिक एसिड जैसी रतूबतों की ज़्यादती का बायस बनती हैं, उन्होंने खाना शुरू कर दी हैं, जिसके नतीजे में वो पट्ठों और हड्डियों के शदीद दर्द में मुब्तला होते हैं। इसके अलावा उनमें ऐसी बीमारियों ने जन्म लिया है जो खून की बदनज़मी की सूरत में लाहक होती हैं। ये बीमारियां भी नाकिस ग़िज़ाओं की वजह से जन्म लेती हैं। इन लोगों को 50 साल की उम्र में ही काम के काबिल नहीं छोड़ती, जबकि इस सदी के शुरू में काउबॉयज 50 साल की उम्र में भी जवान होते थे। नाजरीन, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मुफज्जिल इब्न उमर को ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत की अफादियत और ह्यूमन एनाटॉमी पर दिए गए अपने लेक्चर में इरशाद फरमाया कि जान लो कि आदमी के जिस्म में 4 कुव्वतें हैं। नंबर 1 जाज़िबा, नंबर 2 मुमस्सिका, नंबर 3 हाज़मा और नंबर 4 दाफ़िआ। जाज़िबा वो कुव्वत है जो ग़िज़ा को कबूल करती है और उसे मैदे में लेकर जाती है। मुमस्सिका वो कुव्वत है जो ग़िज़ा को रोकती है ताकि तबीयत उसमें अपना फ़ेल करे, यानी जिस्म उस खुराक को इस्तेमाल करने के लिए प्रोसेस करे। हाज़मा वो कुव्वत है जो उस ग़िज़ा को पकाती है और उसका लुब्बे लुबाब यानी ग़िज़ा में से एक्सट्रैक्ट्स निकाल लेती है और खुराक में से काबिल इस्तेमाल न्यूट्रिएंट्स लेकर उन्हें बदन के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाती है। और दाफ़िया वो कुव्वत है जो बची हुई और नाकाबिल इस्तेमाल ग़िज़ा को फुज़ले की सूरत में जिस्म से खारिज कर देती है। लिहाजा गौर करो कि इन चारों कुव्वतों में जो बदन के अंदर हैं क्या तवाज़ुन कायम किया गया है, और चूंकि इन कुव्वतों की ज़रूरत थी तो इनको किस तरह खल्क किया गया है और इनमें क्या क्या हिकमतें और तदाबीर यानी मैकेनिज़्म रखा गया है। अगर इन चारों कुव्वतों में से किसी एक की कमी होती तो इंतज़ाम बदन में खलल पड़ जाता, यानी ह्यूमन मशीन मेल फंक्शनिंग करती और आखिरकार इंसान को मौत आ जाती।
اگر قوت جاذبہ نہ ہو تو انسان اس غذا کی تلاش کے واسطے جس میں اس کے بدن کا قوام و قیام ہے، یعنی اس کے بدن کی زندگی ہے، کیوں کر تلاش کرتا اور اس کو کیوں حاصل کرنے کی کوشش کرتا؟ ناظرین، الاسکا جو امریکی ریاستوں میں سے ایک ہے، وہاں اس صدی کے آغاز میں کوئی بیمار نہ ہوتا تھا۔ وہاں کے باشندوں کی بیماری صرف دانتوں کا درد ہوتا تھا۔ وہ درد بھی عمر کے آخری حصے میں ہوتا تھا، کیونکہ مرد عورتیں اپنے دانتوں کو 70-80 سال تک محفوظ رکھتے تھے، کیونکہ وہ عام غذا کھاتے اور ہمیشہ کام میں مشغول رہتے تھے۔ الاسکا کے لوگوں کی خوراک 12 سنگے کا دودھ اور اس کا گوشت اور سفید مچھلی ہوتی تھی، جو دریائے الاسکا سے کافی مقدار میں شکار کی جاتی تھی۔ پچھلی صدی کے شروع تک الاسکا میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، کیونکہ ڈاکٹروں کو معلوم تھا کہ وہاں کوئی بیمار نہیں پڑتا۔ وہاں صرف چند دانتوں کے ڈاکٹرز کام کرتے تھے۔ الاسکا میں مردوں کی عمر 90 سال اور عورتوں کی 100 سال تھی۔ ناظرین، ڈاکٹروں اور ماہرین صحت کے مطابق انسان کو لمبی عمر گزارنے اور ہمیشہ صحت مند رہنے کے لیے زیادہ تر نباتاتی غذا یعنی سبزیاں اور دالیں وغیرہ کھانی چاہیے۔ خصوصاً جوانی کے بعد حیوانی چربی اور چربی والے گوشت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 30 سال کی عمر کے بعد انسان کے لیے بہترین غذا فروٹ اور سبزی ہے، لیکن جیسا کہ ایلن راس نے لکھا ہے کہ الاسکا والے تمام عمر فروٹ اور سبزی نہیں کھاتے تھے، کیونکہ الاسکا کی ٹھنڈی آب و ہوا میں فروٹ اور سبزی پیدا نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے ڈاکٹرز اور غذائی ماہرین کا یہ نظریہ کہ انسان کے طول عمر کے لیے نباتات یعنی دالیں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال ضروری ہے، زیادہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر الاسکا والوں کی خوراک دیکھی جائے تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور اسلامی قوانین اور اصولیات کے عین مطابق ہے، یعنی سادہ ترین غذا اور جسمانی مشقت۔ اسلام نے انسان کو بدن کی صفائی کے لیے پانی کا استعمال، ناخن اور بالوں کی وقت پر تراش، صاف لباس، منشیات سے پرہیز، بدکاری سے اجتناب اور صلہ رحمی اختیار کرنے کے جو اصول دیے ہیں، ان پر عمل کر کے انسان طویل عمر پا سکتا ہے۔ جی تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اب تک آپ نے ہمارا چینل بلینڈ آف ہسٹری سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کرتے رہیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔